قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ جلالا وإکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی کو حاجت روا جاننا اور اسی کو معبود ماننا اور کہنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اور اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری خبر درست نہیں ہوگی، کیونکہ خبر میں 3 سوالات ہوں گے۔ ایک سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ خبر میں جواب دینے کے لیے اب ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو جاننا ہے۔ ابھی ہماری جو پوزیشن چل رہی ہے وہ صرف ہم اللہ کو مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ تو خبر میں پہچان پوچھ رہا ہے فرشتہ کہ تیرا رب کون ہے۔ جو اب ہم مان رہے ہیں یہ ماننا خبر میں کام نہیں آتا، ماننا خبر میں کام نہیں آتا، جاننا پہچاننا خبر میں کام آتا ہے۔ جانیں گے، پہچانیں گے، تبھی ہم خبر میں من ربکا کا سوال کا جواب دے سکیں گے۔ پھر اسی طرح دوسرا سوال خبر میں ہوگا ما دینکا۔ دین کہتے ہیں طریقے کو، یعنی کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس کے طریقے کے مطابق جی کر آیا، کس کا طریقہ، کس کے طریقے پر تو زندگی گزارا، جیا۔ تو اب ہم جو طریقہ جانتے ہیں اسلام کا وہ صرف مانتے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، عمل بھی نہیں کرتے۔ صرف ہمیں معلوم ہے کہ دین میں یہ چیزیں ہیں اور ہم اس کے عمل سے انجان ہیں، اس کی پہچان سے انجان ہے۔ ہمیں یہ دین میں کیوں ضروری قرار دیا گیا اس کی پہچان سے بھی ہم غافل ہیں۔ تو اب ہم مان لیں کہ ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ما دینکا کا سوال کا جواب دینے کے لیے طریقہ اسلام پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ طریقے پر ہم چلیں گے تبھی اس سوال کا جواب دے سکیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ بتاؤ ان ہستی برحق کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہاں پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات پوچھی جا رہی ہے، کیا تو ان سے محبت کرتا تھا یا نہیں؟ یا صرف محبت کو جانتا تھا؟ یہ نہیں پوچھا جا رہا، کرتا تھا
یہ کرتا تھا کا جو لفظ ہے کرنا، یہ کرنا کیا ہے؟ عمل کرنے کو کرنا کہتے ہیں۔ محبت ہے حضور سے، یہ صرف ہم مانتے ہیں، جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، اور ہم حضور کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ صرف حضور کا نام ہمیں معلوم ہے، چند واقعات حضور کے ہمیں معلوم ہے، بس ان سے محبت رکھنا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، بس صرف معلوم کے حد تک ہے، نہ ان کا طریقہ ہمارے پاس ہے، نہ ہم ان کو پہچانتے ہیں، نہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ اب یہ 3 سوالات کے جوابات میں سب سے پہلا جو سوال ہے من رب کا، اس کے لیے توحید شرط ہے۔ توحید یعنی ہم موحد بننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہم توحید پرست بننا چاہتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک جاننے، ماننے، پہچاننے کو۔ یہ 3 چیزوں کو توحید کہتے ہیں، جاننا بھی، ماننا بھی، پہچاننا بھی۔ تو توحید ہمارے پاس آنا، تو ہم موحد بننا، تو کیا کرنا؟ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ تم موحد بنو تو کیسے بنو، موحد کیسے بنا جاتا ہے، موحد بننے کے لیے کیا عقیدہ ہونا، کیا عشق ہونا، کیا وارفتگی ہونا، کیا ایمان ہونا، اور اللہ کی ذات پر توکل کیسا ہونا، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں۔ دیکھیے مثلا مثال کے طور پر واقعہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ واقعات ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، ایک ایک لفظ ہمیں واقعے کا یاد ہو گیا، مگر ذرا تو واقعے پر غور کریں کہ واقعہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے، کیا نصیحت دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان پر اللہ کی آزمائش آئی۔ کیا آزمائش آئی؟ کہ اب لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ وہ بتوں کو جو توڑ دیے تھے آپ، بت خانے میں گئے، تمام تر بتوں کو آپ نے توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد اب نمرود جلال میں آیا کہ ہمارے معبودوں کی اس طرح سے توہین ہم کیسے برداشت کریں گے۔ سارے بڑے بڑے اس کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر مشورہ کرنے لگا کہ اب ہم اس بندے کا، اس آدمی کا ہم کیا کریں گے۔ تو سارے لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والے بھی کہنے لگے کہ اے نمرود، ہم اس کو جلا دیں گے، ایسی موت دیں گے کہ پھر ایسی غلطی کرنے کے لیے لوگ سوچے۔ معبودوں کی بے حرمتی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو نمرود اعلان کیا، جاؤ تم میں کا ہر ایک ایک شخص جنگل جاؤ اور ہر ایک جتنی لکڑی ہو سکے اتنی لکڑی جمع کرو۔ یعنی کہ اس نے کسی ایک آدمی کو حکم نہیں دیا، تمام تر جتنے بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بستی میں جتنے بھی لوگ تھے، تمام کے ہر ایک ایک فرد کو یہ حکم دیا کہ ایک ایک فرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کی طاقت کے مطابق جتنے لکڑیاں ہو سکے وہ میدان میں جمع کرے۔ اب اتنا لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات ہے ہمارے لیے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا یہ اکیلے ہیں، اور ان کی مخالف پوری قوم ہے، صرف نمرود اکیلا نہیں، یہاں تک کہ ان کے خاندان جو ان کو پال کر بڑا کیے تھے، وہ خاندان بھی ان کی مخالفت کر دیا۔ اب آج ہمارا حال، ذرا ایک آدمی ہمارے سے مخالف ہو گیا تو ہمیں تکلیف ہوتی، کوئی ہمارے سے اگر مخالف ہو گیا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم مخالف ہے، اور سب لوگ ان کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کمر باندھے ہوئے ہیں۔ آگ جلائے، ایسی آگ
فلک بوس آگ جس کو کہتے ہیں، اور اس آگ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے کئی میل اوپر سے پرندہ بھی اگر گزرا تو اس کی بھاپ سے جل کر اس آگ میں گر جائے، ویسی آگ دہکائی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا اکیلے تھے؟ نہیں، ان کا رب ان کے ساتھ میں تھا، ان کا رب ان کے ساتھ میں تھا۔ ان کو یہ یقین تھا، اتنی سا تمام تر قوم مخالف ہونے کے بعد، بادشاہ وقت نمرود بھی مخالف ہونے کے بعد، پھر بھی یہ اغماض ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم، تمام مخلوق تیری مخالف ہو گئی تو کیا ہوا؟ تیرا پالنے والا پروردگار تیرے ساتھ ہے، وہ تیرا مخالف نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے تجھے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ بھی ایک آیت دیکھیے کیسی ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ کون بنایا دوست؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ دوست بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لے اب اس کا مقام کیا ہے؟ اسی لیے ان کو خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کا دوست۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے، اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ابراہیم کا دوست ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دوست اللہ ہے تو کیا آگ میں جلنے دیں گے؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالنے کی تیاری چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہے اللہ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، تو نے ہی کہا نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو ابراہیم کو دوست بنایا، تیرے دوست کو یہ قوم جلانے پر تلی ہوئی ہے اور تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں حکم دے، ہم اس قوم کو تباہ و تاراج کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے سامنے ہے، آسمانوں میں یہ باتیں چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے، اے فرشتوں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کی مدد کے لیے جاؤں، تمہیں اس کی مدد کے لیے بھیجوں، جاؤ ابراہیم سے ہی پوچھ لو کیا اس کو کس کے مدد کی ضرورت ہے۔ اب ایک ساں فرشتے آتے گئے، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک فرشتے آتے گئے، پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، پہاڑ کا فرشتہ، یہ تمام تر فرشتے آئے، آ کر ایک ہی بات کہے، اے خلیل اللہ حکم دیجئے، آپ ذرا حکم دے، مدد اللہ ہی کی ہے مگر ہم آپ کی کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تمام فرشتوں کو کہے تمہیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تک بات لکھی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ہر ایک فرشتے کو یہ کہہ رہے تھے۔ پانی کا فرشتہ جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھ پر ایمان نہیں لایا، میں اس خدا پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے یقین ہے وہ خدا میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں تم پر ایمان نہیں لایا، اس خدا پر ایمان لایا، اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ خدا میرا کچھ بگڑنے نہیں دیتا۔ تمام فرشتوں کا تھا کر کے بھیجا دیے۔ آخری میں جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ عرض گزار ہوئے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم، اب ہمیں جانے کا حکم دے، میں جا کر تیرے خلیل کو منا لوں گا۔ اللہ جاؤ، وہ میرا موحد ہے، وہ تم سے مدد نہیں لے گا۔
جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد کہے کہ اے خلیل اللہ، ہم آپ کی توحید کو جانتے ہیں، آپ کس طرح کے موحد ہیں ہم جانتے ہیں، میں آپ کی مدد تو نہیں کروں گا، آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ آپ جو کچھ بھی اللہ کو کہنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کہہ دیں، میں جا کر اللہ کو کہہ دوں گا۔ فوری جواب دیے، کہا اے سید الملائکہ، تم کیا میرے رب کو مجھ سے دور سمجھتے ہو؟ میرے رب کے پاس میری بات پہنچنے کے لیے کیا مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی؟ کیوں مجھے رب سے دور سمجھتے ہو؟ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے جب میں اسے پکار لوں گا تو وہ حاضر ہو جائے گا، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ کسی کو دوسرے کو بیچ میں لا کر اللہ کے پاس پہنچانا، ایسا نہیں ہے۔ ہر آن اسے پکارو، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اب ہمیں اس سے کیا درس لینا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر قوم مخالف ہو گئی، مخالف ہونے کے بعد وہ لوگوں کو منانے نہیں نکلے۔ اللہ والوں کی بھی ذات والا یہی ہوتی ہے کہ کوئی اگر ان کا مخالف ہو جاتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، اختلافات پیدا کرتا ہے، تو ان کے اندر یہ شان عادت ہوتی ہے کہ وہ مخالف کو راضی نہیں کرتے، کیونکہ مخالف ہوتا کب؟ تبھی ہوتا جب ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو پسند نہیں آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم مخالفت پہ کیوں اتر گئی؟ اس واسطے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ماننے والے تھے، وہ ایک خدا کی دعوت دے رہے تھے، اور تمام تر مخلوق جو بھی لوگ تھے وہ تمام لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو لوگ ان کی مخالفت کیوں کیے؟ اس واسطے کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پرستش نہیں کرتے، وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ چیز لوگوں کو پسند نہیں آئی، اس واسطے اختلاف پیدا ہوا۔ تو ایسے ہی ہمارے حالات میں بھی ہمارے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آتی، حالانکہ وہ حق پر ہوتا ہے مگر پھر بھی پسند نہیں کرتے۔ تو جو پسند نہیں کرتا وہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس کی اپنی غلطی ہے۔ ہم اس کے پسند کرنے ناپسند کرنے کو نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میرے اس عمل پر میرا اللہ اور میرا رسول، اگر میرا رسول راضی ہے یا نہیں، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ان کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہے۔ ذرا داڑھی چھوڑنے کے واسطے بندہ تیار ہو گیا سمجھو، باہر جاتے جاتے لوگاں اگر بول دیے ارے کیا رے پرسوں تک چکنا تھا، اب بالاں چھوڑ لے کے مولانا بننے کی کوشش کر رہا، بیوی پسند نہیں کر رہی، ارے داڑھی نہیں تو اچھے دکھ رہے تھے جی، تم داڑھی لگاتے کہ تمہاری صورت کا فیس کا جو ہے حلیہ بدل گیا۔ داڑھی اس واسطے اس نے رکھا تھا کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے سمجھ کر انہیں رکھ لیا، تو اس پر ہی ٹکے رہنا ہے، ہمیں رسول کو راضی کرنا ہے بس۔ یہ لوگ کیا ہے؟ یہ بولنے والے لوگ کب تک بولتے؟ ہم خبر میں گئے تک بولتے، ہم اچھا کرے تو ہی بولتے، برا کرے تو ہی بولتے۔ اچھا کرے تو بھی یہ لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا، برا کرے تو بھی دیکھا نہیں جاتا۔ اب کرنا تو کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں کرنا، اپنا کام کرتے رہنا۔ بولنے والے پکارنے والے کتے بھونک لیتے رہتے، کتا پکار رہا نا، کئی کو پکار رہا بول کے پتھر لے کے مارتے، خاموش جانا پڑتا۔ اگر اس کو چھیڑے سمجھو پھر انہیں اس کی مصیبت شروع ہو جاتی، پیٹ لگ جاتا، انہیں کاٹ لیتا پھر۔ تو اس بات سمجھ میں آ رہی، یہ ایک مثال ہے کہ کوئی داڑھی چھوڑنے کا ارادہ کیا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو داڑھی کیوں چھوڑا؟ تیرے صورت کی حالت بدل گئی، تیری خوبصورتی میں فرق آ گیا۔ ان لوگوں کی بات ہمیں نہیں سننا ہے۔ کیوں؟ داڑھی رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے،
اور اس داڑھی سے چہرے میں حسن آتا ہے، بغیر داڑھی کے چہرے میں حسن نہیں آتا۔ شراب پیتے 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 بس ہو گیا، جوا کھیلتے 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 پیسے ختم ہو گئے، کوئی بھی نہیں دے رہے، قرضہ مانگے تو بھی نہیں دے رہے، اب کرے بھائی جوئے میں اڑا دے رہا ہے، نہیں پھر ہمارا قرضہ دیتا کہ نہیں دیتا کہ بولے۔ تو کوئی نہ کوئی عادت کسی نہ کسی حد تک جا کر اپنا اختتام کر دیتی، وہاں ختم ہو جاتی۔ شراب کی بھی عادت، بیمار ہو گیا، بیڈ پہ پڑ گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے سمجھو، ڈاکٹر لا کے پلاتے نہیں، وہاں ختم ہے، وہاں قصہ۔ تو کون سی بھی بری عادت کسی نہ کسی حد تک جا کر رک جاتی ہے، انہیں چینج ہو جاتا، بدل جاتا بندہ۔ اب جب وہ بدل جاتا ہے، بدلنے کے بعد اب لوگ اس کا تماشا بناتے ہیں۔ کیا تماشا بناتے؟ پرسوں تک جو ہے، کچھ سال پہلے، کچھ مہینے پہلے، کچھ دن پہلے شراب پی کے گندے گندے گالیاں دیتا تھا، اب ٹوپی پہن کے پھر رہا۔ ذرا انہیں کچھ بول دیا سمجھو، ہاں بھول گئے وہ دن تمہارے، تم کیسے تھے، ہمارے کو سکھا رہے۔ تو یہ جو شیطانی ورغلات انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آنے کا، دیندار بننے کے لیے شرما رہے۔ اگر میں دیندار بن گیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ ان کے ذہنوں میں آ گیا۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، اگر ان کے کہنے سے کوئی سدھرنے والا اگر نہیں سدھرا، کل قیامت میں ان لوگوں کی شامت ہے۔ کیونکہ ایک سدھرنے والے انسان کو، ایک بدلنے والے انسان کو انہوں نے تانا زری کے ذریعے اس کو جو ہے بدلنے نہیں دیا، اس کو خدا کے قریب جانے نہیں دیا۔ ایسے لوگ ہلاک و برباد ہونے والے ہیں۔ اور جو بدلنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے اندر سنت رسول کو قائم کرنا چاہتے ہیں، جو خدا کی عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ سے درس حاصل کر سکتے ہیں۔ سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، خاندان والوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا، ان کو آگ میں ڈھکیلنے کے لیے تیار ہو گئے، تمام لوگ مخالف ہو گئے، مگر پھر بھی انہوں نے اللہ کی ذات سے توکل رکھنا نہیں چھوڑا۔ سارے لوگ مخالف ہونے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا نہیں چھوڑا۔ سارے لوگ مخالف ہونے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی ذات سے مدد حاصل کرنا نہیں چھوڑا۔ ذرا سا اگر لوگ ہمیں کچھ کہہ دیں، ہم کیوں اپنے طریقے کو بدل لیتے ہیں؟ اگر ہم اس طریقے میں سچے ہیں تو اسی پر رہ جائے، لوگوں کے کہنے پر ہمیں بدلنا نہیں چاہیے۔ ٹوپی پہننا ہے تو شرمارا بھائی بندہ، ارے بھائی کیا کرنا ہے، لوگ جو ہے ٹوپی پہنے تو چڑھاتے بھائی، پرسوں تک میں جو ہے پی لے کے پھرا تھا۔ لوگ بدلنا چاہتے ہیں، مگر چند لوگوں کے تانوں کی وجہ سے لوگ بدلنے کی طرف نہیں آ رہے۔ یاد رکھیں، مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ جو بدل رہا ہے اس پر بدلنے دے، اس کو بدلنے دے، اس کے ذریعے خاموش ہو جائے۔ اگر وہ دین کی بات اگر کچھ کہے، قبول کر لے، یہ تانا مت دے پہلے تو کیسا تھا اب کیا بول رہا، یہ نہیں۔ موحد اگر ہمیں بننا ہے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا تعلیم دے رہے ہیں معلوم؟ مصیبت آ گئی، اب جو یہ مصیبت آئی دیکھو آگ میں ڈالنے کی، ابراہیم علیہ السلام کم مصیبت ہے یہ؟ پوری قوم ان کو ایک کرین کے ذریعے، ایک منجنیق کے ذریعے، ایک ڈولے کے ذریعے، وہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کو ایک رسی بنا جاتا تھا، پتھر ڈالتے تھے، رسی کاٹتے ہی وہ اچھل کر جو ہے دور مقام پر گرتا تھا، اس کو منجنیق کہتے۔ وہ منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو ڈال رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بول رہے ہیں، نہ ان لوگوں سے لڑ رہے، نہ ان لوگوں کو کچھ بول رہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ جھولے میں، یہ اغماس رکھ کر، یہ یقین رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کیا، کتنا بھی یہ لوگ مجھے ستانے کی کوشش کرے، مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ یہ لوگ ساتھ دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کائنات کا پروردگار میرے ساتھ ہے، بس یہ کافی ہے۔
اب ہمارے کو ذرا پریشانی آ گئی، کیا کرتے ہم؟ یہ بھی پریشانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں کیا کرے؟ مصیبت آ گئی ہمیں، لوگ ستا رہے، لوگ لڑنے کی طرف آ گئے، ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ہر جگہ سے ٹینشن ہے، ہر جگہ سے پریشانی ہے۔ گھر میں گئے تو پریشانی، گھر کے باہر نکلے تو پریشانی، گھر میں گئے تو بیوی سے پریشانی، باہر نکلے تو پڑوسیوں سے پریشانی، کام پہ گئے تو کاریگروں سے پریشانی، جو گراہک ہے اس سے پریشانی، ہر ایک جگہ پریشانی ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ کیوں ہے یہ پریشانی؟ پریشانی یہ اس لیے ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ پریشانی ہے، ہماری سوچ میں ہے، بس یہ پریشانی ہے، اصل میں یہ پریشانی نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ بتاتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا یہ بتا رہی ہے کہ انسان خود سوچ لیتا ہے کہ یہ میرے لیے پریشانی ہے، اصل اس کے دماغ میں پریشانی ہے۔ اب یہ پریشانی اس کا دماغ بنایا کیوں؟ اس واسطے بنایا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے نفس کے خلاف ہوا، اس لیے یہ پریشانی بن گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ کام، ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو پریشانی، مگر وہ پریشانی نہیں ہوتی۔ اور جب تک وہ پریشانی ہمارے ذہن میں پریشانی رہتی ہے، تب تک وہ پریشانی رہتی ہے۔ ہم اپنے ذہن کو درست کرنا اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو چیز میرے سامنے آئی ہوئی ہے، یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میں ہے، کوئی مجھے پریشان نہیں کر سکتا، کوئی مجھے مصیبت زدہ نہیں کر سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا دیکھیے، تمام فرشتے آ گئے مدد کے لیے، خاموش بیٹھے، سب کو کہہ رہے ہیں میں تم پر ایمان نہیں لایا، میں جس پر ایمان لایا ہوں اس کی مدد چاہیے۔ یہ توحید کا انہوں نے درس دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اب وہ رسی کاٹی گئی منجنیق کی، جیسا ہی آگ میں ابراہیم علیہ السلام گر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ کو حکم دیے کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے، صرف اور صرف میرے ابراہیم کے لیے بس سلامتی والی بن جا، ٹھنڈک والی بن جا۔ یہاں تک مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہ جو آگ جل رہی تھی نا، 3 کلومیٹر تک لوگ ٹھہرے ہوئے، قریب نہیں جا سک رہے، اتنی دور سے پھینکے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تبھی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، محققین اس بات سے یہ بات کو لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں گرنے کے بعد، اللہ کے یہ ارشاد کے آنے کے بعد کہ یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ صرف میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈک والی، سلامتی والی بن جا، تو یہ لوگ دور جو ٹھہرے ہوئے تھے ان کو اس آگ کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آگ ٹھنڈی ہوئی تو صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی۔ یہ دیکھیے ہمارے رب کی طاقت و قوت کا اندازہ لگائے، ایک ہی آگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک والی ہے، لوگوں کے لیے جلانے والی، گرم والی آگ ہے۔ اور یہاں تک بات لکھی جاتی ہے آپ کی سیرت میں کہ 3 مہینے تک وہ آگ جلتی رہی، 3 مہینے تک آگ جل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اور لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مگر صرف دور سے دیکھ رہے ہیں اس آگ کو۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائش نبیوں پر لا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ لوگوں، تم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، تمہارے پر جو پریشانی آ رہی ہے، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہے، تم قرضوں میں مبتلا ہو، تم ہر طرح سے پریشان ہو، یہاں دیکھو ہمارے ابراہیم کو، کیا اس سے بھی بڑی پریشانی کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تمہاری پریشانی کو سامنے رکھو اور میرے ابراہیم کی پریشانی کو سامنے رکھو۔ پھر کہہ رہا ہے اللہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم کو کچھ باتوں سے آزمایا
تو وہ ہر کام میں ہر بات میں کامیاب اترا۔ تو یاد رکھے، پریشانی، مصیبت، آفت جو بھی ہمارے تک آتی ہے وہ ہمارے نفس کا ایک طرح کا دھوکہ ہے، کیونکہ جو کام ہو رہا ہے وہ ہمارے نفس کے خلاف ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں وہ پریشانی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، سننے والوں کو بھی کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو بہتر ہدایت کرتا ہے، ہماری ہدایت فرما۔ تو بہتر نصیحت کرتا ہے، ہماری نصیحت فرما۔ تو بہتر حفاظت کرتا ہے، ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔